وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، نہیں منع کیا ان کو کہ قبول ہو ان کے خیرات، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، مگر اس لیے کہ یہ کفر کرتے اللہ اور رسول کے ساتھ، ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، نہیں آتے نماز پڑھنے مگر ڈھیلے ڈھیلے، ولا ينفقونها، خرچ نہیں کرتے، الا وهم كارهون، مگر یہ ناخوش ہوتے ہیں۔ نماز چستی کے ساتھ وقت پر بیدار ہو کر، یہ نہیں کہ ہر نماز کے اخیر میں یہ ٹیڑھی ٹانگ پہ کھڑا ہے، جب بھی دیکھو اس کی داڑھی ہوا میں آدھی ادھر آدھی ادھر، اس کا ٹھیکہ ہے آخر رکعت میں، اور شرم کرو، آخر رکعت میں اور بعد میں آنا یہ تو عارضہ ہے، آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہے، آپ کا دان ٹکڑا ہے، آپ کے ہاں میت ہوئی ہے، کوئی بچہ چلا ہے، کیا عارضہ پیش آیا؟ کیوں روزانہ دیر دیر سے آتے ہو؟ طلباء ہیں اور دیر سے آتے ہیں، شرم تم کو مگر نہیں کی آتی۔ خدا کے گھر میں بیٹھ کر کی بھی خدا کی عبادت وقت پر نہ ہو، اس سے زیادہ کمزور عمل اور کیا ہوگا؟ یہ وصف تو منافقین کا بیان ہوا ہے کہ وہ نماز میں ڈھیلے ڈھیلے رہتے ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے، ہمارے لیے تو فخر و شرف ہے، ایمان کے بعد سب سے بڑا عمل اللہ نے ہمیں نماز نصیب فرمایا ہے، والحمدللہ نہا۔ اللہ، یہاں ایک مولوی صاحب تھے، غریق رحمت ہو گئے، ایک دن مجھ سے کہنے لگے میں آپ کی ثابت قدمی پر حیران ہوں، 5 نمازیں خود اور بڑے آرام تسلی سے آتے ہیں، کوئی بوجھ و پریشانی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کی عدم استقامت پر افسوس کرتا ہوں کہ ہم سے پڑھ کر کے یہ ڈھیلا پن تم میں کہاں سے آ گئی؟ تمہیں نصیحت ہے جس سرزمین پر ہو نماز کے لیے چاق و چوبند رہو، اذان سے بہت پہلے تیار رہو، اور کیا ہے؟ اللہ تو ہمیں اس کے خزانے دے رہا ہے، الحمدللہ۔ خوب شکر خدا کن، شکر خدا کن کی موفق شدی بخیر۔ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی اور جلدی جانے والے تھے، تو ایک اور استاد، بزرگ استاد تھے مولانا اسحاق سندیلوی، وہاں اس زمانے میں تخصص پڑھاتے تھے بنوری ٹاؤن میں، وہ بیٹھ گئے کرسی پر طلباء کو نصیحت کے لیے۔ ناظم تعلیمات مولانا بدیع الزمان سے استاد گرامی قدر نے کہا حضرت طلباء کو کہے ذرا جماعت کا خیال رکھے۔ مولانا اسحاق سندیلوی چپ چاپ بیٹھے تھے اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور فرمایا ایسا وقت آیا کہ دین کے نام پر دینی ادارے میں رہنے والوں کو بھی کہا جائے گا کہ آپ جماعت کا خیال رکھیں۔ یہ باتیں تو لوگ عوام سے کہا کرتے تھے، ان کے بڑے دنیا کے جنبیلے ہیں، پریشانیاں ہیں، بڑے سلسلے ہیں، بڑے گناگو مشغولیات ہیں، آفات میں ہیں، ان کو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا خیال رکھو۔ فلا توجبک اموالہم ولا اولادہم، تعجب میں نہ ڈالے آپ کو ان کا مال نہ ان کی اولاد، منافقوں کی۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، بے شک ارادہ ہے اللہ کے عذاب دے ان کو دنیا کی زندگی میں، وتزہق انفسہم، اور نکلے ان کی روحیں، وہم کافرون، اور یہ کافر ہو، ویحلفون باللہ انہم لمنکم، اور یہ قسمیں کھاتے اللہ کی کہ یہ تمہارے ہیں، وما ہم منکم، بالکل تمہارے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ لوگ ڈرپوک ہیں۔ ڈرپوک آدمی میں تیرا ہوں، لو یجدون ملجان، اگر یہ پالے پناہ کی جگہ، او مغارات، یا گھسنے کی جگہ غار، او مدخلن، یا چھپنے کی جگہ، لولوا الیہ، دوڑیں گے وہاں، وہم یجمحون، اور یہ رسیاں توڑیں گے۔ جموح دابہ، فقہ میں لکھا ہے کتاب الامامت میں، جموح دابہ، جانور سے ڈر ہے کہ رسی توڑ دے گا اگر اتر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، سواری میں پڑھ لے۔ وہم یجمحون، اور یہ رسیاں توڑیں گے۔ ومنہم من، اور انہی منافقوں میں سے بعض ایسے ہیں، یلمزک فی الصدقات، کہ وہ الزام لگاتے آپ پر خیرات میں، ہمیں دیتے نہیں، پورا نہیں دیتے، دیر سے دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر ان کو دے دیے جائے بڑے خوش دان نکال کے روانہ ہو جائیں گے۔
وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان کو نہ ملے کہ تم دیر سے آئے، تیرا بنتا ہی نہیں، اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، ناگہاں وہ غصے سے بھرے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ خوش ہو جاتے جو دیا ان کو اللہ نے رسول کے ذریعے، وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہہ دیتے کافی ہے جو دیا ہمیں اللہ نے، سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب دے دے گا ہم کو اللہ اپنے فضل سے، وَرَسُولُهُ، اور اس کا پیغمبر، إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، بے شک ہم اللہ کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تقسیم فرماتے تھے اور امر اور حکم خدا کا ہوتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کہنا کہ اللہ اور رسول دے رہے ہیں یا اللہ اور رسول چاہے، یہ غلط بات ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، بے شک صدقات یعنی زکوٰۃ، امت کا اتفاق ہے کہ مصرف زکوٰۃ کا ہوتا ہے، اور صدقے خیرات کا مصرف ضروری نہیں ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم کو بھی ہو جائے گا البتہ ثواب کم ملے گا، صدقہ امیر پر بھی ہو جائے گا لیکن ثواب کم ملے گا، البتہ جو واجب صدقہ ہے جیسے فطرہ، قربانی کے کھال کی رقم، نذر و نیاز اللہ کے نام کی، فدیہ روزوں کا کفارات، زکوٰۃ فرض، اس کا مصداق مسلم مستحق ہونا ضروری ہے۔ تو صدقات سے مراد یا صدقات واجبہ ہے، واجب صدقہ جیسے فرض زکوٰۃ، جیسے فطرہ، جیسے قربانی کی کھال نہیں، کھال کی رقم اگر وہ بک گئی، قربانی کی کھال تو خود بھی رکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بک گئی ہے تو اس کی رقم متعین ہے، ان یتصدق علی الفقراء کما فی الہدایہ۔ وفیہ مسئلۃ معضلہ، الآن رائے جہیہ وعلیہ الفتویٰ وہو المعتمد وہو الصواب وإلیہ المرجع والمآب۔ بے شک زکوٰۃ فقراء اور مساکین کے لیے ہے، فقراء فقیر کی جمع ہے، لا شیء عندہ، کچھ بھی نہیں غریب کے پاس، فقر، اور مسکین ہے تو صحیح لیکن ضرورت کے لیے کافی نہیں، نصاب نہیں بنتا۔ قرآن کریم میں ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، مسکینوں کا جہاز چل رہا تھا سمندر میں جب مگر مسکین تھے، خرچہ زیادہ تھا اور آمد کم تھی، خرچہ زیادہ ہو اور آمد کم ہو، بشرطے کہ سونے اور چاندی کی پونجی موجود نہ ہو، مستحق کے زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ یہاں ایک فقیر آتا ہے، نشانی مناسب نہیں ہے، ایک فقیر آتا ہے، ایک دن مجھے کہتا ہے اگر کسی فقیر کے پاس 30 لاکھ روپے ہو وہ بھی زکوٰۃ دے گا سال گزر جائے؟ میں نے کہا ہاں، لیکن میں نے کہا صرف زکوٰۃ سے کام نہیں چلے گا، اس فقیر کا قتل روا ہے کہ 30 لاکھ روپے اس کے پاس جمع ہے، ابھی تک لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ایک بلا ہے اور آفت ہے جو انسان پر مسلط ہو جائے، اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں۔ بے شک زکوٰۃ خیرات فقراء مساکین کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور جو اس کے جمع کرنے والے ہیں، عاشر الزکوٰۃ، بشرطے کہ وہ غنی نہ ہو اور بشرطے کہ وہ سید نہ ہو، بنو ہاشم نہ ہو۔ ہدایہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ جن کے دل نرم کرنے اسلام کے لیے۔ کچھ لوگ اسلام تو لا چکے تھے لیکن خطرہ تھا کفر پر جانے کا، ان کو بھی دیتے تھے، کچھ لوگ لائے تو نہیں تھے لیکن وحی کے ذریعے معلوم تھا کہ یہ زکوٰۃ سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ صحابہ کے دور میں پھر لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے، ہر شخص آتا تھا میں مؤلفۃ القلوب ہوں، تو حضرت عمر اور ابو بکر نے اجماع صحابہ سے منع کر دیا۔ وفی الرقاب، اور غلاموں کے آزاد کرنے میں، والغارمین، اور مقروضوں کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، و مسافر۔ فی سبیل اللہ جیسے حج پر کوئی جا رہا ہے لیکن غریب کا سامان لوٹ گیا، کچھ نہیں اس کے پاس، دے سکتے اس کو زکوٰۃ میں سے۔ اور ابن السبیل جیسے مجاہد یا دینی مدرسے کا طالب۔ فریضۃ من اللہ، یہ مقرر ہے فریضہ اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔
ومنهم الذین یؤذون النبی، ان منافقوں میں سے بعض وہ ہیں جو ایذا دیتے ہیں پیغمبر کو، ویقولون هو اذن، اور کہتے ہیں یہ تو کان ہے، جو بھی بات کہے حضرت مانتے تھے خوش ہوتے تھے تو کہتے ہیں یہ تو کان ہے۔ قل اذن خیر لکم، آپ فرمائیے کان ہونا نبی کا بہتر ہے تمہارے لیے۔ یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر، اس لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں۔ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور باور کرتے ہیں مسلمانوں پر۔ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور وہ سرتاپا رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں تم میں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ، اور وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں خدا کے پیغمبر کو، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ آیت میں اشارہ ہے کہ علماء، طلباء، مجاہدین، مدارس اور مساجد کو پریشان کرنے والے امن اور عزت کی زندگی نہیں گزاریں گے۔